बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब खालिद चड्ढा साहब। आप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर रह चुके हैं। इसके अलावा साबिक चीफ एग्जेक्टिव PIDC मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी रह चुके हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल PACO भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन सिंध इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का ओहदा भी आपके पास रहा है। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लम्स यूनिवर्सिटी और साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी आप रह चुके हैं। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन का ओहदा भी आपके पास रहा है और गुजरांवाला चेयरमैन गुजरांवाला टूल्स एंड डाई सेंटर भी आप रह चुके हैं। चड्ढा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में आपकी काबिलियत के चर्चे हैं। बहुत सारे काम आपने गुजरांवाला की बेहतरी के लिए किए हैं। बहसीयत साबिक सदर चैम्बर आपने अपना सुनहरी दौर गुजारा है। बिजनेस सेंटर की तामीर भी आपके दौर में शुरू हुई। आइए आपसे बातचीत करते हैं। चड्ढा साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कारोबारी इंडस्ट्री ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे कारोबार इंडस्ट्री जो है वो दोबारा नए सिरे से तरक्की कर सके, अपना एक पहिया चल सके कारोबार का, और जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें कमी आ सके? जी, थैंक यू वेरी मच जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और मुल्की हालात जो है हमारे, सबसे पहले जाफरी साहब अगर देखा जाए कि स्टेबिलिटी किस तरह लाई जा सकती है कि कारोबारी हालात में या हमारी इंडस्ट्री में या हम माशी तौर पे किस तरह चल सकते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके मुल्क में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। और जो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी और पॉलिसीज़ जो आपकी हैं वो लॉन्ग रन नहीं होंगी, तब तक आप बड़ा मुश्किल है हमारा इंटरनेशनली मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में सरवाइव करना। हालात पॉलिटिकली आपके ठीक होंगे तो उसके साथ साथ आपका हर जो सेक्टर है वो काम करना शुरू कर देता है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के बाद आपकी लॉन्ग रन पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिसी आपकी इस तरह होनी चाहिए, 5 साल की पॉलिसी एटलीस्ट हो या 10 साल की पॉलिसी हो, आपका डॉलर स्टेबल हो, यूटिलिटीज़ आपकी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसका पैकेज डिफरेंट होना चाहिए। यूटिलिटीज़ के अलावा आपके जो टैक्सेस हैं उनमें एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर को जब तक आप छूट नहीं देंगे तब तक इंडस्ट्री जो है वो उसका रिवाइवल नहीं होगा, उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके साथ साथ और दूसरी चीज़ें ट्रेनिंग के हवाले से जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें नई जिद्दत, नई मशीनरी, नई ट्रेनिंग सेंटर्स की बहुत अशद ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको अपने मुल्क में जब आप का रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसी मैटर ठीक होंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है वो अच्छे इकदाम होंगे तो फॉरेनर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो डेफिनेट इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट होती है और तरक्की करती है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो भी आपकी लॉन्ग रन होनी चाहिए, डॉलर आपका स्टेबल होना चाहिए। ये सारे मसाइल जो हैं ये मिलजुल के बड़ी लंबी किताब खुल जाती है। ये जब तक नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना।
اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیلٹیز میں کمی آنی چاہیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے پیکیج اور ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں تو ہمیں انٹرنیشنلی پالیسیز کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہمیں اپنے ینگسٹر کو لے کے آنا ہے۔ جیسے کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، وہ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے انٹرنیشنلی طور پہ آپ انٹروڈیوس کرائیں۔ انٹرنیشنل ایگزیبیشن، ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن میں ہمیں لے کے جانا چاہیے اپنے انڈسٹریلسٹ کو۔ اور دوسرا جو پالیسیز ہیں، منسٹری کامرس کو چاہیے کہ وہ جو ایٹ لیسٹ 100 کے قریب ایکسپورٹرز جو ہیں اپنے کیٹیگری ان کو سلیکٹ کرے، کہ جو بھی انڈسٹری، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ کا سیکٹر ڈیولپ، ہر سیکٹر کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں اور ہر سیکٹر کو ڈیولپمنٹ کے لیے سیکٹر ڈیولپمنٹ کمپنیاں بنا دیں۔ چڑھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جو مسائل ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت جو نئی آئی ہے، صوبوں میں آ گئی ہے، مرکز میں آنے لگی ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، نئی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نئے سرے سے ڈیل کرنی ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت انہوں نے ہر چیز کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کس طرح انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کرے گی؟ ظاہر ہے اس کے لیے اس کو ریلیف دینا پڑے گا، تو ریلیف کے کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسے کوئی طریقہ کار ہے کہ جس سے حکومت انڈسٹری کو ریلیف دے کے چلا سکے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا نیشنل اسمبلی میں ابھی پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے ہیں اور صوبائی بھی چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے ہیں۔ ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کو، خاص کر نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے، سب سے پہلے اپنا فوکس اس پہ رکھیں گے۔ اس میں ضروری ہے کہ دیکھیں، مینوفیکچرر ایکسپورٹر جو ہوتا ہے نا، وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور خاص کر ایکسپورٹر جو ہے، ایکسپورٹر آپ کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ایکسپورٹر کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کٹتا ہے وہی اس کو اگر اس کے اوپر لگا دیا جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ٹی ڈیپ بنی ہوئی ہے، ٹی ڈیپ اپنے ذرا بہتر طریقے سے جو پالیسیز کو واضح کریں، مزید نئی پالیسیز بنائیں، اور زیادہ جو ہے نا وہ توجہ کریں مینوفیکچرر ایکسپورٹر کے اوپر، ان کو یوٹیلٹیز میں کمی دیں۔ جیسے بجلی کا بل آج کل بہت زیادہ، گیس کی بحران ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کو کم سے کم مینوفیکچرر ایکسپورٹر کو وہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ تھوڑا ان کو ریلیف دے اس میں، اور جب ان کو ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹ وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے۔ ہمارا کمپیٹیٹر چائنا کمپیٹیٹر ہے، اور بہت سے ہمارے ملک کمپیٹیٹر ہیں۔ ٹریڈ فیئر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، ان میں چاہیے کہ وہ ان میں لے کے جائیں، اور مطلب 50% ایکسپورٹر سے لے لیں، 50% جو ہے وہ گورنمنٹ اگر اپنے پاس سے ڈالے تو نیچرلی جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے علاوہ اور بے شمار فنڈس ہیں جو انڈسٹریلسٹ کے لیے نئے پیکیج، جو باہر سے آنے والے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے اچھے پیکیج اور نرم گوشے اختیار کیے جائیں۔ اسٹیبلٹی ملک میں ہو، اسٹیبلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جب اسٹیبلٹی ہوگی تو نئی انڈسٹری آئے گی، اور جب نئی انڈسٹری لگے گی تو ہمارے یہ مسائل ڈیفینیٹلی، جو لیبر کی مطلب جو اہم بے روزگاری ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ڈیفینیٹ کم ہو جائے گا۔ اور جو آج کل میں یہ بلکہ آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ
میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ طرف توجہ کریں. اپنا پروڈکٹ کوئی بھی پروڈکٹ آپ چائنا سے پروڈکٹ لے کے آپ اس کو پری شپنگ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ دیں ہم لوگ اپنے بچوں کو. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو. اب مطلب میٹرک پاس بچے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا ایک سٹیپ ہے کہ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو بھی کوئی آتا ہے اس میں کافی زیادہ وہ پیسے کما رہا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جیسے حوالہ ہوا تو میں گورنمنٹ سے اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پے پال کا مسئلہ یہ حل کیا جائے, تاکہ پے پال ہمارے ملک میں آئے. ہمارے ملک میں پیسے کا جو ڈالر آنا ہوتا ہے وہ اس کی آمد و رفت ان اور آؤٹ جو ہے وہ ایزیلی ہو جایا کرے. یہ بتائیے کہ گجرانوالہ کاٹیج انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں. اسی طرح وزیر آباد بھی کٹلری سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں جو سسٹم چل رہا ہے اس وقت, جو موجودہ وزیر آباد کی کٹلری انڈسٹری کس طرح کے مسائل کا شکار ہے, اور ایکسپورٹ جو پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی اب کیا صورتحال ہے؟ یہ جعفری صاحب بالکل یہ ہمارے ٹریڈیشنلی جو ہے نا پروڈکٹ ہیں. بیسیکلی ہمارا جو یہ میں تھوڑی سی ہسٹری اس کی ایکسپلین کر دوں. یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے. کٹلری کے حوالے سے وزیر آباد جو ہے یہ الیگزینڈر کے دور سے اس کی کٹلری شروع ہوئی ہے. یہ اس کے جب ہینڈل ریپیئر ہونے کے لیے ادھر آئے, اس کی سورڈ وغیرہ جب یہ پورس کے ساتھ اس کی فائٹ ہوئی تو اس دوران پھر یہ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی. وہاں سے یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر آج یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پاکستان کی بنی ہوئی ہے ڈیگر, سورڈ, کٹلری جو چمچ کانٹا ہے یہ وہاں نہیں جا رہا. اس میں ایکسپورٹ میں کمی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات کہ جب تک مینوفیکچرر ایکسپورٹر کو یوٹیلٹیز میں چھوٹ نہیں دی جائے گی تب تک بڑا مشکل ہوگا جو ہے نا یہ چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کا سروائیو کرنا. انہیں جو ہے کم سے کم انٹرسٹ فی, کم انٹرسٹ پہ لون ملنے چاہیے, اور لون کی شرائط جو ہے وہ تھوڑی کم ہونی چاہیے, تاکہ یہ اگر کوئی 10 ملین کا لون لینا چاہتا ہے ایٹ لیسٹ 10 ملین 20 ملین سے یہ انڈسٹری تقریباً شروع کر سکتا ہے جو بھی کوئی کرنا چاہے یہ کٹلری کی ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو اس طرح جو ہے نا ٹریڈیشنل پروڈکٹ کے طور پہ ہمیں جو گورنمنٹ کو چاہیے, منسٹری کامرس کو چاہیے کہ اس میں ٹریننگ بھی کروائی جائے. ٹریننگ کے لیے جو ہے مزید جو کٹلری سینٹر ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو مزید فعال کیا جائے, اس میں نئی لیٹسٹ مشینری لائی جائے تاکہ مشینری جو ہے وہ لیٹسٹ طریقے سے لوگ جو ادھر ہماری لیبر ہے وہ ٹریننگ لے سکے. اس کے علاوہ ٹیفٹا کا سینٹر ہے, ٹیفٹا کا سینٹر بھی مزید اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی چیزیں وہاں لگی ہوئی ہیں آج سے 15-20 سال کی لگی ہوئی ہیں. اب دنیا ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اب ہر چیز کمپیوٹرائز ہو چکی ہوئی ہے, تو مینول چیزوں پہ ٹریننگ لے کے کام کرنا کھجا اور جو کمپیوٹرائز مشینوں پہ لے کے کام کرنا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اب تو جگہ جگہ گھر ای بے, امیزون پہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ کہ اس کو مزید اگر اچھے طریقے سے پے پال وغیرہ آ جائے ہمارے ملک میں تو یہ مزید ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اس کی. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ وزیر آباد پہلے گجرانوالہ کی ایک تحصیل تھی, اب یہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, تو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے وزیر آباد سے ظاہر ہے انڈسٹری بہت زیادہ تھی, ایکسپورٹ مال ہو رہا تھا,
गवर्नमेंट को वाफद टैक्सेस जा रहे हैं, तो क्या उन टैक्सेस में से जब से ये ज़िला बना है वज़ीराबाद को पैसा वापस भी आ रहा है आपकी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए लग सके, जो इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं उनके लिए कोई सहूलत भी हो सके, इस तरह की कोई सूरत हाल बनी है, या आपके जो वज़ीराबाद के लोग हैं इंडस्ट्रियल उन्होंने कोई आवाज़ उठाई है हकाम बाला के तक अपनी? डेफिनेटली ज़ाहिर है जब डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी के मौके ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा पॉलिटिकली मसाइल का शिकार है, कभी डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिर उसका नोटिफिकेशन वापस हो जाता है। एनी हो, बहरहाल अभी हम फुली तौर पे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं हुए, अभी हमारा मोस्टली सेटअप जो है वो गुजरांवाला के साथ अटैच है, और कोशिश हमारी ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट फुली तौर पे अपना ऑपरेशन, अपना सिस्टम पूरा ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर इधर हम पहले हमारी कटलरी ऑल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन है, फिर उसके बाद हम इसमें वज़ीराबाद चैम्बर बनवाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। जब एक चैम्बर का अदारा बन जाता है तो डेफिनेट फिर जो है जो टैक्सेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट देखती है कि मज़ीद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम अभी इतनी डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पोलिटिकली इंतशार का शिकार है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये इसको परमानेंट कर देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के हम जो है इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकें, और कोशिश करेंगे कि इसको कोई सेक्टर डेवलपमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि इसके कोई 200 मिलियन या 400 मिलियन इसके लिए कोई फ़ंड एलोकेट कर दें, ताकि इसकी डेवलपमेंट के लिए मज़ीद हम जो हमारे पास सेंटर बने हुए हैं, जो कटलरी इंस्टीट्यूट है उसको डेवलप करवा सकें, टेफ्टा का सेंटर है उसको डेवलप कर सकें। अच्छा खाला साहब, ये बताइए कि किसी भी सिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए चैम्बर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं गुजरात चैम्बर की, सियालकोट चैम्बर की। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए बड़ा काम किया है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा उनका रोल है, और इसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ बिजनेस के लिए, बिजनेस से हट के भी उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। तो गुजरांवाला चैम्बर की जो सूरत हाल है वो आप किस तरह देखते हैं? गुजरांवाला चैम्बर भी इसी तरह तवक्कुआत पूरी करेगा बिजनेस जो कम्युनिटी है उसकी? जी बिल्कुल, गुजरांवाला चैम्बर एक बहुत बड़ा चैम्बर है, पाकिस्तान का तीसरा चौथा बड़ा चैम्बर है, और बहुत उसकी आवाज़ है, बहुत सुनाई होती है। हमें सबको मिल बैठ के, हमें चाहिए सबको, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबको मिल बैठ के जो है उसका मिल बैठ के जो भी कोई पॉलिसी है, जो भी कोई गवर्नमेंट से हमने लेना है, वो हम मिलजुल के बैठ के अगर करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी उसमें होगी। बाकी ये इलेक्शन हर साल या 2 साल बाद एक जमहूरियत की पहचान है, एक जमहूरियत का डेमोक्रेसी की एक जो भी कोई आता है उसको पॉलिसी ये देखना चाहिए हमें चैम्बर में, बस के यूनिटी में मिलजुल के बैठ के जो भी पॉलिसी बनाएं ताकि गुजरांवाला शहर की बेहतरी के लिए काम हो सके। और गुजरांवाला नो डाउट जितना टैक्सेस गुजरांवाला से जमा होता है, अगर उसका 25% भी गुजरांवाला पर लग जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि आप बिलीव करें कि गुजरांवाला शहर लाहौर से क्या मतलब बहुत से शहरों से बहुत बेहतर बन जाए। हमारी बैड लक ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है हमारे। हाँ आप देखें गुजरांवाला डिवीजन में एक डेफिनेट एक्सपो सेंटर होना चाहिए, जैसे लाहौर में एक्सपो सेंटर बना हुआ है, इस्लामाबाद में बना हुआ है, कराची में बना हुआ है। अब ये शहर जो है डिवीजन के लिहाज से अब देखा जाए 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सियालकोट भी आता है, गुजरांवाला भी आता है, वज़ीराबाद भी आता है। मतलब ये पहले पूरा एक डिवीजन था, अब
تھوڑا گجرات ڈویژن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, گوجرانوالا کو علیحدہ کیا گیا, لیکن اینی ہو اس سیکٹر کے لیے, اس ایریے کے لیے ایک ایکسپو سینٹر کا قیام بہت ضروری ہے. اور ایکسپو سینٹر وہ سینٹر ہوتا ہے کہ جہاں ہر سال ہر قسم کی ایگزیبیشن رکھتی ہیں, اور ہمیں جب ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی, پولیٹیکلی حالات بہتر ہوں گے, تو ڈیفینیٹ باہر سے جو ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن کے باہر سے جو بائر ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو لے کے. ادھر ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سینٹر بنائے, چاہے جیسے گوجرانوالا کا ہم نے گوجرانوالا بزنس سینٹر بنوایا ہوا ہے, اسی طرح پورے ڈویژن کے لیے ہمیں ایکسپو سینٹر بنانا چاہیے. اور گوجرانوالا کے جو ٹیکسیز ہیں ان کا اگر 30% بھی ہمارے اوپر لگ جائے تو ہمیں, اور یہ جو چیمبر کا ادارہ ہے یہ ہمیں مل بیٹھ کے فائٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے. اپنے جو ٹیکسیز دیتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کا 50% ہم اپنے اوپر انفراسٹرکچر پہ, اپنی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ پہ, اسکولوں کالجوں پہ, مطلب میڈیکل پہ, ہر طرح کے ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں فائٹ کر کے یونٹی کے ساتھ. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو انڈسٹری ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ بنا رہے ہیں, اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے. کیا کیا آپ یہاں پہ تیار کراتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور کون کون سی انفرادیت والی چیزیں ہیں یہاں پر؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو کٹلری انڈسٹری ہے ایک بہت بڑی تاریخ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الیگزینڈر کے دور سے شروع ہوئی ہے, اور مختلف مطلب اس کے بعد پھر یہ شروع ہو گئی. جہاں امریکہ میں اس کی ایکسپورٹ شروع ہوئی تو امریکہ میں یہ ہالی ووڈ کی موویز میں اس کی سورڈ ڈیگر آنی شروع ہو گئی. ابھی ریسنٹلی ہمارا بنا ہوا ایک مووی آئی ہے دا بلٹ ٹرین, اس میں بنا ہوا ڈیگر یوز ہوا ہے, وہ ایک آنر کی بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت فیمس موویز ہیں جیسے لارڈ آف دی رنگ ہے, ماسک آف زورو ہے, الیگزینڈر ہے, یہ بلٹ ٹرین ہے, اور بے شمار موویز ہیں جن میں پاکستان کی بنی ہوئی سورڈ جو ہیں وہ مووی میں جب یوز ہوتی ہے کوئی چیز تو اس کے بعد اس کی بلڈ ہوتی ہے, بلڈ جب ہوتی ہے, بلڈ ہونے کے بعد پھر وہ مینوفیکچر ہوتی ہے. اس کے بعد ہر کوئی کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ سورڈ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے رکھوں. اب ظاہر ہے یہ انڈسٹری ڈفرینٹ سیکٹر میں ڈیوائڈ ہے. جیسے پہلے اس میں کٹلری بھی آ جاتی ہے, کچن نائف کا آ جاتا ہے, پھر سورڈ, ڈیگر, ہنٹنگ, کیمپنگ, ایکس, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں. اور ابھی آج کل ایکس بڑی اچھی بن رہی ہیں. اس کے علاوہ سورڈز ہیں جو مختلف قسم کی سورڈز ہیں, جو کارٹون سورڈ ہیں, جو مووی کی سورڈز ہیں وہ, اور جو کیمپنگ نائفز ہیں, ہنٹنگ نائفز ہیں, پاکٹ نائفز ہیں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایک نان ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہیں اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے باہر. اور یہ ہر کوئی جو بھی وزیر آباد پورا اس وقت الحمدللہ کر رہا ہے کام. بس یہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ملے, کوئی اس کو ڈیولپمنٹ جو جتنی اس کی ایکسپورٹ ہے اس کے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ اس کو ریٹرن کر کے اس کے سینٹروں پہ لگوایا جائے, ڈیولپمنٹ اس کی مزید کی جائے تاکہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے, تو یہ ایکسپورٹ ڈیفینیٹ ڈبل ہو سکتی ہے. جی ناظرین, آپ نے خالد چڈھا صاحب کی گفتگو دیکھی, سنی. چڈھا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چڈھا صاحب بہت بڑے ذہین اور تجربہ کار شخصیت کے مالک ہیں. آئندہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.